اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ اس خوبصورت جملے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہو، یعنی جو کچھ وہ چاہے، جیسا وہ چاہے، اس پر دل سے راضی رہنا۔ یہ صبر، شکر، توکل اور تسلیم و رضا کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جب انسان خوشی یا غم، کامیابی یا ناکامی، سب کو اللہ کی حکمت کا حصہ سمجھ کر دل سے قبول کرے، تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو، پھر دیکھنا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دوسروں کے معاملات میں مداخلت، غیبت، الزام تراشی میں ضائع نہ ہونے دیں، اپنی حدود میں رہیں، اپنے معاملات کو سدھاریں، اپنی ذات کو سدھاریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خسارہ نماز اور قرآن کو کھو دینا ہے، یعنی اگر ہماری زندگی میں نماز اور قرآن نہیں ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے۔ پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے نمٹ لے گا۔ نیکی صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا ہے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں، ہر زمانہ نیکی کا ہی ہے۔ اگر کی جانے والی نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھی جائے، مگر ہم نیکیوں کے اجر کی امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور پھر نا امیدی پر شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے اصحاب کہف پر رشک آتا ہے، ان کا دل جب اپنے ارد گرد پھیلی جہالت اور کفر سے اکتا گیا تو وہ ایک غار میں چلے گئے، ان کا ایمان بچ گیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تم ایک غار اپنی ذات میں بنا لو، روز کچھ دیر اس میں اتر کر اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیا کرو۔ اس فتنے بھرے دور میں تمہیں بھی سکون مل جائے گا، تمہیں بھی قرار آ جائے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی محبت کو دل میں بسانا آسان ہے، مگر دنیا میں رہ کر دنیا داری نبھانا مشکل ہے۔ ترک دنیا کر کے دنیا میں رہنا ممکن ہے، مگر عمل کے بغیر با ایمان ہو جانا ناممکن ہے۔ فقط آخرت کی چاہ میں ترک دنیا آسان ہے، مگر دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ چلانا مشکل ہے۔ عبادت اور ریاضت سے رب کو پانا ممکن ہے، مگر مخلوق کو گرا کر خالق تک جانا ناممکن ہے۔ منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سنو، پریشانی آ جانے پر مایوس مت ہو جایا کرو، وہ رب جو ہے نا وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارا اصل سکون کس شے میں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پہچان کا سفر عطا فرما، ہمیں خود ہماری پہچان عطا فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھے ہی مر جائیں اور پھر اندھے ہی اٹھائے جائیں۔ خدا تمہاری دعا جلد سنے گا، وہ تمہیں اپنے خاص چنے بندوں میں شامل کرے گا اور تمہیں صبر آ جائے گا، کیونکہ تم رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاؤ گے۔ بس کبھی ہمت نہ ہارنا، اور اگر کسی وجہ سے جان کر یا انجانے میں اس صراط مستقیم کی پٹھری سے اتر گئے ہو تو توبہ میں دیر نہ کرنا۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے منہ سے بھی اپنے بارے میں برے الفاظ سنے ہیں جن پر مجھے مان تھا کہ یہ میرے بارے میں کچھ ایسا نہیں کہہ سکتے۔
بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ اگر آپ کی قربت میں عورت، جانور اور پرندے خوف کے بجائے تحفظ محسوس کرتے ہیں تو آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اور کا۔ اللہ تمہیں ایسے نابینا سے محفوظ رکھے جو دنیا دیکھ سکتا ہو مگر تمہاری آنکھوں کی بجھتی شمعیں اسے دکھائی نہ دیں۔ رشتوں کو بڑے وعدوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک فون کال، ایک مسکراہٹ، ایک مختصر سا پیغام محبت کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں انہیں بھی بے وقت نہ سمجھیں۔ مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ لوگوں کو سن لیا کرو، لوگ مر جاتے ہیں۔ الفاظ ہی کرتے ہیں مائل بھی، گھائل بھی، قائل بھی۔ مسکرایا کیجئے، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل تھوڑی نہ جائے گی۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیشہ ناقابل برداشت ہی رہتی ہیں، جیسا کہ اونچی آواز۔ منافقت میں لپٹے یقین کا قصیدہ پڑھتے انسان، ٹھنڈی چائے، روح تک کو گھائل کر دینے والے تلخ الفاظ، آدھی بات، لوگوں کے بدلتے چہرے۔ بروز محشر کون سے لوگ قرب کے حقدار ہوں گے؟ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ رات کا اور نہ سال کا۔ یا اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائٹ سے دیکھا ہی نہیں۔ بیٹی سے بہو بننے کے سفر میں صرف گھر نہیں بدلتا، اس کی عادتیں، آزادی، وقت اور جینے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ تہجد پڑھیں اور کسی کو مت بتائیں، سیر پر جائیں اور کسی کو مت بتائیں، اچھا اور حلال کھائیں اور کسی کو مت بتائیں، فجر کے لیے اٹھیں اور کسی کو مت بتائیں، صدقہ دیں اور کسی کو مت بتائیں، نیا گھر لیں اور کسی کو مت بتائیں، نئی گاڑی لیں اور کسی کو مت بتائیں، پروموشن ہو تو کسی کو مت بتائیں، اچھا اور حلال کمائیں اور کسی کو مت بتائیں، بزنس شروع کریں اور کسی کو مت بتائیں، اسکل سیکھیں اور کسی کو مت بتائیں، قرآن پاک پڑھیں اور کسی کو مت بتائیں۔ لوگوں کو ہر چیز جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں ان چیزوں پر حملہ نہیں کر سکتی جو وہ دیکھ نہیں سکتی۔ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں، 6 سال سے یا 10 سال سے ہوں، نکاح تو آپ کا وہیں ہوگا جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا، جہاں آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا نامہ اعمال داغدار کر رہے ہیں۔ میرے تخیل میں عیش و عشرت والی زندگی کا تصور یہ ہے کہ جہاں دھیمی آواز میں بات کرنے والے لوگ ہوں، ایک دوسرے کے ذہنی سکون کا سبب بننے والے لوگ ہوں، جہاں آپ کو اپنی ہی زندگی کے متعلق بولنے کا حق ہو۔ اور انسان نہیں جانتا اللہ کب، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جلتے بھی ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پھر پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔